المومنین فی الحدیث، ان کو حدیث کے شعبے میں امیر المومنین مانا گیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے مکمل، اس کا نام رکھا جزء رفع الیدین، اس میں 70 صحابہ سے ثابت کیا کہ وہ صحابی مرتے بن گئے مگر انہوں نے رفع الیدین نہیں چھوڑا۔ امام غزالی نہیں، یہ راضی نہیں، یہ امام بخاری ہے جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو بخاری کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس نے تو ایک کتاب مکمل الگ لکھی ہے اس کے سوا کہ جزء رفع الیدین، وہ کتاب میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ابھی اردو میں ملتان سے ترجمہ بھی شائع ہو گیا، 70 حدیثیں آ گئی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول سے وفات تک یہ رفع دل ترک نہیں ہوا۔ حدیث کو چھوڑا گیا، رسول کے فرمان کو چھوڑے گا اپنے عقل والے قیاس سے۔ رسول نے نماز پڑھی، رسول نے وضو فرمایا، جو رسول نے وضو کیا تھا وہ قرآن والا تھا، مگر عقل کے ساتھ اس رسول کے فعل اور عمل اور آیت وضو کو بھی عقل اور قیاس کے ساتھ منسوخ کہہ گیا۔ حتیٰ کہ امام ابو جعفر طحاوی، جس کا نام احمد بن محمد بن سلمہ بن سلامہ ابو جعفر طحاوی المصری ہے، وہ اتنے بڑے امام ہیں، وہ 4 صدی کے بڑے مجتہد ہیں، اور علماء دیوبند نے اپنے فتاوی دیوبند میں لکھا ہے کہ ہمارا امام طحاوی پر ایمان ہے، مولیوں پر ایمان، علی پر ایمان گناہ ہے، علی پر ایمان گناہ ہے، اور مولوی پر ایمان واجب ہے۔ ماشاءاللہ کیا اشرف محمدی کو چمکایا، کیا اہل بیت رسول کو مانا۔ مسلمان اب تو سمجھ رہے، میں آپ کو اہل بیت کا تعارف کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اہل بیت تو رسول نے یہ فرمایا یہ ہے، مگر ہم سے بھی پوچھو بھئی کیا قرآن میں اللہ نے آل فرعون نہیں کہا؟ اللہ نے آل فرعون نہیں کہا، جبکہ فرعون کو اولاد بھی نہیں تھی۔ جب فرعون کی آل کو، فرعون کے مریدوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو اللہ نے فرعون کی آل کہہ دی ہے، تو اب آپ محمد کے امتوں کو آل کیوں نہ بولے؟ ارے یہ تو وہی تو قیاس ہے، اس قیاس کو رسول نے فی البادی بتایا، اور یہی تو تیرا قیاس ہے کہ رسول کے حدیث والا تعارف چھوڑ کر اپنے عقل سے آیت سے استنباط کیا، اپنے عقل سے آیت سے قیاس کیا کہ آل فرعون ہے، مگر قرآن کو تو کیسے سمجھے گا جب تیرے بڑوں نے کہا کہ لا ادری، ہمیں پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بڑے جلیل قدر ایک بڑے آدمی سے پوچھا گیا کہ ما ابن لکم، اس آیت مبارکہ اس ابن کا ابن مطار لکم، اس آیت کا اس لفظ میں ابن کی معنی کیا ہے؟ تو وہ بڑے سے بڑے آدمی تھے، اس نے کہا کیف اقول ما لا اعلم فی کتاب اللہ، جو چیز میں رسول کے سامنے پڑھی نہیں، جو آیت میں نے پڑھی نہیں، میں ترجمہ کسے کروں؟ سر میں نام نہیں لوں گا بھائی، میں نام نہیں لوں گا، مگر ایک بڑا مسلمان تھا جو رسول سے سامنے کہہ رہا تھا، رسول سے ہم نے یہ آیت کا معنی سنا نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب تیرے بڑے نے جواب دیا رسول سے میں نہیں سنا، تو کس پیغمبر سن کے بھی یہ بات کہتا ہے آل فرعون؟ اب میں علمی جواب دوں، اب میرا فرض ہے کہ چونکہ میں نے سوال کوٹ کیا اب جواب دوں گا۔ جواب یہ ہے کہ قانون ہے فریقین میں کہ ایک حقیقت ہوتی ہے ایک مجاز۔ جب کسی کو بولا جائے یار فلاں تو شیر ہے، فلاں تو شیر ہے، کیا اس کے 4 ٹانگیں ہو جائیں گے، تم ہو جائے گا؟ یہ مجاز ہے۔ کس سے مجاز ہے کہ یعنی یہ پہلوان ہے، اس کا مقصد ہے یہ پہلوان ہے، یہ طاقت والا ہے، اس لیے لفظ شیر کو استعمال کیا گیا۔ یہ اس کی حقیقی معنی نہیں، یہ اس کی مجازی معنی ہے۔ تو قرآن میں ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، ایک مجازی معنی ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا؟ جب قرآن نے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اہل یہود نے اس جانور کے بچے سے، گاؤں کے بچے سے، اس بچڑے سے اتنی محبت کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے قلبوں میں ان کو پڑایا گیا۔ قرآن کے لفظ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کی بچڑے کی جو محبت تھی وہ ان کے دلوں میں پڑائی گئی۔ اب مجھے ان حیوان کو ان کے دلوں میں پلایا گیا۔ اب مجھے بتاؤ
کہ جانور کے بچے کو کسی کے منہ میں بندہ ڈال سکتا ہے؟ تو اشرفوا فی قلوبہم، یہ قرآن کہتے فرما رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، کوئی بندہ کوئی سی حیوان گاؤ کو یا بکرے کو یہ ایسے اٹھا کے ایسے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ تو رسول نے کیا تفسیر فرمائی؟ اے محبت ہو، اس جانور کی محبت پلائی گئی۔ نام حیوان کا تھا، رسول نے مانا محبت کی، لفظ حیوان کا رسول نے مانا کی اس کی محبت پلائی گئی۔ اور ویسے بھی آج ہمارے معاشرے میں عام یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کو اتنی پیاس تھی کہ 5 گلاس پی گیا۔ کیا گلاس پی گیا؟ 5 گلاس پی گیا۔ کہا کیا جاتا ہے کہ فلاں کو اتنی تو پیاس تھی کہ وہ 4 گلاس پی گئے۔ بھئی اگر شیشے کے 4 گلاس کسی کے منہ میں ڈالے جائے تو مر جائے گا، تو پیاس نہیں بجھے گا، مر جائے گا، مگر پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ محاورہ ہے، یہ مجاز ہے۔ یہ مجاز تب ہوتا ہے جب حقیقت میسر نہ ہو۔ جب تمہارے پاس اصل کاپی ہو تو آپ فوٹو کاپی پر اعتماد کریں گے؟ زمین کا کوئی بھی کاغذ ہے یا کوئی بھی زمین کا بڑا آباد کا کاروبار کا جو بھی بڑا جو کاغذات ہیں سرکاری، اگر ان کا اصل آپ کے پاس موجود ہے، دوسرے کے پاس صرف نقل ہے تو وہ اصل ہے، وہ مجاز ہے۔ تو اصل کے ہوتے ہوئے مجاز کی کوئی اہمیت نہیں۔ رسول اللہ کی اپنی حقیقی اہل بیت ہے یا نہیں؟ اور فرعون کو اپنی اولاد ہے نہیں۔ جب اصل ہی نہیں فرعون کے پاس، جب اولاد فرعون کی ذاتی ہے ہی نہیں، تو پھر لفظ حال سے کیا مراد ہے؟ جب آپ پہلے دیکھیں گے ان کے اولاد، جب اتفاق سنی شیعہ کا تو فرعون کی اپنی ذاتی اولاد ہے ہی نہیں، تو آپ مجازی معنی کے طرف لوٹیں گے۔ جہاں حقیقت متاثر ہو، جہاں حقیقت دشوار ہو، اس طرف ہم لوٹیں گے مجاز کی طرف۔ تو پھر لڑتے ہیں مجاز۔ جب رسول اللہ کی تو حقیقی اولاد موجود ہے، علی و فاطمہ، حسن و حسین، علی و فاطمہ، حسن و حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، الآخر الامام الحجت محمد مہدی علیہ السلام۔ جب رسول اللہ کی اپنی اصلی حقیقی اولاد موجود ہے تو مجازی معنی لینا یہ رسول کی عداوت ہے۔ یہ رسول کے اہل بیت دھوکہ دیتے ہیں کہ فرعون کی آل، اور پھر ایک جھوٹی حدیث بھی بنا دی ہے، کیا کلو تقی نقی فہو اہل بیت ہے، جو بھی نماز پڑھے وہ میرا اہل بیت ہے، جس کی بھی یہ لمبی ہو تو وہ بھی اہل بیت ہے، جو روزہ رکھے نماز پڑھے کلو تقی نقی اہل بیت ہے، جو بھی کپڑے صاف کر کے پہنے اور ماشاءاللہ وہ بھی اہل بیت ہے۔ مسلمانوں کی طرح ظلم ہے، جھوٹی روایتیں بنا کے رسول کی حقیقی اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ مگر رسول نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، اور اہل بیت کا تعارف محمد نے خود کروایا۔ یہ اس حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ نے بالکل اپنی زبان مبارک سے اہل بیت کا خود ایک فرد کو گن کے تعارف کروایا۔ پھر بھی کہتے ہیں نہیں، فقہ جعفری تو کوئی فقہ ہی نہیں، تو شیعوں نے بنائی ہے۔ کیا تم نے فقہ حنفی خود نہیں بنائی؟ تم خود بناؤ، ابو علی کی فقہ ہے، اور شیعہ محدث امام جعفر صادق کے جو صحابی ہیں، میں پیران پیر سے ثابت کروں گا، میں پیران پیر کے کتاب سے ثابت کروں گا کہ ہشام بن حکم امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور امام جعفر کے پیرو ہیں۔ امام جعفر پر جھوٹ نہیں بولتے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب طلاق سے بخاری میں لکھا ہے کہ یہ شیعہ عالم ہے، مگر امام جعفر صادق کا متبع ہے۔ الکامل ابن عبد الرجال کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کا حوالہ بھی تہذیب میں موجود ہے، اس میں لکھا ہے امام بخاری نے اپنے استاد علی بن مدینی سے، اور اس نے وہ اپنے استاد سے، جس کا استاد احمد بن حنبل ہے، وہ اس کے اپنے استاد سے یعنی سفیان ثوری سے، یہ 4 بڑے استاد ہیں امام بخاری کے، ان چاروں نے لکھا کہ فلاں جو راوی ہے حدیث کا، یہ